اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، اور آگے ارشاد ربانی ہے لَكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایسے مال کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث جس کو کہ چھوڑ کے گئے ہیں ماں باپ اور رشتہ دار۔ تو اس آیت میں پھر قانون وراثت کی اہمیت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے، کہ جو بھی چھوڑ کے گئے ہیں والدین وراثت کے طور پر، اس میں کن کن لوگوں کے کیا کیا کتنے کتنے حصے ہیں وہ سب لکھ دیے گئے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور جن سے بندھے ہوئے ہیں عہد تمہارے، دے دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر متعلق ہے۔ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے، ایک بھائی چارہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ مدینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ایک انصار دوسرے مہاجر کا آپس میں بھائی ہے، تو کیا ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے؟ یہ مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو قرآن نے صاف صاف بتا دیا وراثت میں جو وارث ہوتے ہیں حقدار انہی کا ہوتا ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جن کو بھائی بنا دیا گیا تھا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ منہ بولے بھائی کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت میں منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنی زندگی میں جن کے ساتھ کوئی معاہدہ دوستی آپ کی ہوئی ہے تو انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو، یعنی کہ اپنی زندگی میں ہی، حیاتی میں ہی حصہ دے دو اگر تم بھلائی کرنا چاہو، اور اگر کوئی وصیت کرنا چاہو تو تم یہ بھی کر سکتے ہو۔ لیکن جو کوئی قانون میں وراثت میں طے ہو گیا ہے، یعنی کہ جو باتیں قانون وراثت میں طے ہو گئی ہیں، پھر وہ وارث کے لیے، اور کوئی وصیت بھی نہیں ہے، اور وراثت میں حقدار بھی کوئی نہیں ہوگا سوائے ان کے جس کو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور حکمت اعلیٰ حکمت والا بھی ہے، اور اسی حکمت کے تحت اس نے وراثت میں حقدار اور حصے دار مقرر کیے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا مما اموالہم، مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ بڑھائی دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال۔ اب جو یہاں آیت بیان ہو رہی ہے وہ اکثر و بیشتر عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کیونکہ یہاں ارشاد ربانی ہو رہا ہے، رب العزت واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور گھر میں سربراہ اور حاکم رہنے کی حیثیت ایک مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان ایک مرد ہوتا ہے، عورت نہیں۔ عورت بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنے کی اس کی حیثیت ہے، اور یہ کہ عورت کا اصل رول یہی ہے کہ وہ مرد کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرے۔ اور یہ الگ دوسری بات ہے کہ اگر شوہر حاکم ہو کر عورت کے حق ادا نہ کرتا تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی، اور یہ بات واضح ہے کہ سزا ہوگی۔ لیکن اسلام کا قانون تو یہی ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں، اس پہ ظلم کرتے ہیں تو اس کی سزا اللہ کے یہاں آپ کو مل جائے گی۔ سبب اس فضیلت کے کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی، اور سبب اس کے کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ دیکھیں، خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے اور عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے اور عورت مہر وصول کرتی ہے۔ اب جو خرچ کرنے والا ہے اس کی حیثیت دوسری ہوگی، اور گھر میں تمام خرچہ، نان، نفقہ سب شوہر کے اوپر ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو عورتیں نیک ہیں وہ تابع دار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں
پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے۔ اب اس آیت میں نیک بیویوں کی بات ہو رہی ہے کہ نیک بیویاں کون ہیں، یعنی کہ قرآن کے نزدیک ایک خاتون خانہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا روش ہونی چاہیے، وہ ان الفاظ میں رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ نیک بیویاں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور غیب میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، مطلب کہ بیوی کی عزت مرد کی عزت ہوتی ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی، اور گھر میں شوہر کا مال ہوتا ہے تو اس کی مال کی حفاظت کرنے والی۔ اس طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مرد کی جو رازدان ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو تین اعتبار سے غیب کی حفاظت کرنے والی، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی اور رازوں کی حفاظت کرنے والی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی، اللہ کی حفاظت سے اللہ کی، لیکن جیسے کہ رازق اللہ ہے لیکن رزق تو انسان کو خود کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجرہن فی المضاجع واضربوہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں ڈر ہو، یعنی کہ تم دیکھتے ہو کہ ان کی گج ادائی سے ان کو تو تم سمجھاؤ، جدا کرو ان کو سونے کی جگہوں سے اور مارو ان کو۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ ان میں سرکشی کا مادہ ہے، یعنی ضد، ہٹ دھرمی، بات بے بات میں منمانی کرنا، اپنی منمانی کرنا، بات نہ ماننا، تو کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا کو خراب کی ہوئی ہے۔ اگر عورت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ میری حیثیت شوہر کے تابع ہے تو ظاہر بات ہے گھر کے اندر ایک فساد پیدا ہوگا، تو گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ تو پہلے ان کو نصیحت کرو، پھر دوسری تنبیہ کے طور پر ان سے اپنا بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق زن و شوہر ہے جو وہ کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ اگر اس پر بھی وہ صحیح راستے پہ گامزن نہ ہو تو پھر انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس اجازت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ چہرے پر نہ مارو اور ایسی مار بھی نہ مارو کہ جسم پر مستقل نشان پڑ جائیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے معاشرتی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنْ آتَيْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ إِنَّ اللَّهَ لَكَانَ عَلِيًّا کبیر۔ پھر اگر کہا مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ زیادتی کرنے کی، بے شک اللہ ہے سب سے اوپر اور بڑا۔ تو اس آیت میں پھر رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور تمہاری اطاعت کریں اور پھر تو ان پر خواہ زیادتی مت کرو اور بار بار اپنے غصے کا اظہار بھی مت کرو اور انہیں ذہنی ٹارچر یا اذیت یا کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دو اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بالا ہے اور بہت بڑا ہے، جو اور دیکھنے والا ہے اور آپ کے دل کو بھی جاننے والا ہے، آپ کی سوچ کو بھی جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کا بھی ہم نے ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔